السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جس کا آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اگست تک کا میں آلموسٹ بتا چکا تھا۔ ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ براہ مہربانی میں نے اپنا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اسی نام سے فیس بک ہے اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے۔ باقی سب جتنی چل رہی ہیں یوٹیوب چینل، فیس بک، انسٹاگرام، جو بھی میرے کلپ اٹھاتے ہیں اور لگاتے ہیں وہ سب فیک اور فراڈ ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ میں کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا، اس کام کے لیے میری جو پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ میں اپنے پی سی کے آفس، پی سی ہوٹل کراچی کے آفس پہ کرتا ہوں، جہاں کا نمبر ہے کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ باقی اے آر وائی ڈیجیٹل پہ جو اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے، اس پہ میں آپ کی ٹوٹل 2 دن کالیں لیتا ہوں۔ اب میں شروع ہوتا ہوں۔ پہلے 1 منٹ، خواتین حضرات، وہ جو میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں چیزیں آپ نوٹ کریے گا، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوا، کون وزیر اعظم آئے گا، اس میں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ میں نے بولی تھی کہ ایک تو مہنگائی کا سیلاب آئے گا، اور میں نے کہا تھا ایسی مہنگائی آئے گی اور جنگ کے حالات بنیں گے دنیا میں۔ پھر وہ یوکرین وار ہوا، اس کے بعد اب آپ آ جائیں، سوئچ کر جائیں میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے میں نے جب بنائی تھی سورج کرن پہ تو میں نے کہا تھا کہ اب مجھے مستقبل میں پاکستان میں اور دنیا میں فوڈ کموڈیٹی کی شارٹیج نظر آ رہی ہے۔ انفلیشن دنیا میں آئے گی لیکن پاکستان میں بہت زیادہ آئے گی، انرجی کی شارٹیج ہوگی اور گیس، بجلی، پیٹرول یہ اپنے ہائیسٹ پرائس پہ جائیں گے، وہ بھی آپ نے دیکھا، مہنگائی بھی آپ نے دیکھی۔ پھر سورج گرہن پہ بار بار میں نے ریپیٹ کیا، اپنے جو وی لاگ بناتا ہوں، یہ وی لاگ 5 ہے اس حوالے سے، پاکستان اور سیاست کے حوالے سے۔ اس میں بار بار میں نے کچھ جاپان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ کوئی ان یوزول واقعہ ہوگا اور نیچرل ڈیزاسٹر آئے گا۔ ان یوزول واقعہ تو ہو گیا، ان کے وزیر اعظم کو وہاں مارا گیا پسٹل سے، جاپان میں یہ تصور نہیں ہے۔ پھر ساؤتھ کوریا میں سیول میں آیا بہت بڑا سیلاب۔ پھر میں نے یوکرین کی وار پہ اٹیک کی ڈیٹیں دی ہیں، یہ سب میرے آرکائیو میں یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، وسیم بادامی والی ویڈیو میں آپ ایک جملہ سنیں گے، اس نے کہا ہمایوں بھائی پھر پاکستان کے حوالے سے 2022 میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا صرف ایک چیز، کھیلوں کے حوالے سے اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ تو اس پہ وسیم نے کہا کہ اس کا مطلب ہم میچ جیت جائیں گے انڈیا سے، اور یہ میں نے کہا کھیل کے حوالے سے آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اس کے علاوہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب میں چلتا ہوں آگے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا جولائی اور اگست دیکھیے گا، ایسے ایسے انیوزول چیزیں نظر آئیں گی جو آپ نے کبھی نہیں سوچی تھی، اور میں بار بار کہتا تھا اربن فلڈنگ، گلیشیئر پگھلیں گے، بے پناہ پانی آئے گا۔ وہ آج 70% پاکستان پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ اب ایک چیز، اب یہ اگست سپٹمبر سے لے کے اس کو رکھیے نگاہ میں، ویسے تو اس کو اگر میں کھینچوں تو اس کو مارچ تک رکھیں، اور اگر اس کو بہت پریسائز کروں تو دسمبر تک رکھ لیں، لیکن چونکہ وہ جو پلانٹری موومنٹ ہے وہ جا کے جو ہے جنوری میں تھوڑی سی تبدیل ہوگی، کچھ آپ کا اللہ بھلا کرے نومبر میں تبدیل ہوگی، اور مارچ تک کچھ سلسلے ایسے بنیں گے۔ تو اب یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کو اسی پیرائے میں دیکھیے گا، پھر آگے سورج گرہن آ رہا ہے اس کی بھی بات کروں گا۔ دیکھیں خواتین و حضرات، مجھے پاکستان میں اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے یہ مہنگائی رک جائے گی، یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، اس وقت بھی میں کہتا تھا یہ ساری پلانٹری پوزیشن، یہ صرف ٹوٹل ایسٹرالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مجھے رکتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دویم، بیماریاں جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نہ کرے جو کرونا کا ویریئنٹ، وہ پوری دنیا کے لیے بول رہا ہوں، وہاں پہ کہیں بھی بہت
ایکٹیو ہو سکتا ہے دوبارہ، اتنا لیتھل تو نہیں ہوگا مگر ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو وبائیں، پیٹ کے امراض، مچھر سے ریلیٹڈ پرابلم، ڈینگی یا جو بھی ملیریا یا گیسٹرو، یہ چیزیں اپنی جگہ، اور ایک خاص طور پہ جب وینس آگے جائے گی اور جو یہ آگے موومنٹ بن رہی ہے، دیکھیں اس وقت جوپیٹر ریٹوگریڈ اپنے اون سائن میں، زحل ریٹوگریڈ یعنی سیٹرن اپنے سائن میں، اون سائن میں، مرکری ریٹوگریڈ، اور اب جو کھیل ہونا ہے وہ منگل، ابھی آپ کو جب میں نے کہا تھا منگل جب جائے گا راہو کے ساتھ کنجنکٹ ہوگا تو یہ پرابلم ہوں گے دنیا کے اندر، وہ سب ویڈیوز میں موجود ہے، سن لیجیے گا۔ اب جو اس وقت منگل کا سائیکل چل رہا ہے اور سارے میجر پلانٹ الٹے ہو رہے ہیں، تو اب پاکستان کے حوالے سے آپ کو سیاست میں ایسی تبدیلیاں، یعنی اتنا انپریڈکٹیبل ہو جائے گا کہ انسان تعین نہیں کر سکے گا کہ یار یہ تو آج کچھ کل کچھ، پرسوں کچھ ترسوں کچھ، ایک دم کشیدگی اور تیزی بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ کب ہوگا؟ جب سن جو ہے وہ نکلے گا، ابھی یہ چلا جائے گا 16-17 تاریخ کو ورگو میں، تو جب یہ ورگو میں جائے گا تو یہ اپنے حبوط یعنی ڈیویلیشن کی جانب گھر میں جا رہا ہوگا، یعنی میزان میں، لیبرا میں۔ پھر وہاں پہ اس کو آلریڈی کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کیتو، جو دنیا کے سامنے چیزوں کو ایکسپوز کرتا ہے، رازوں کو تشتزبام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ اور میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی جب سیٹرن کا، میں نے کہا تھا اب ایک دوسرا سائیکل شروع ہو رہا ہے، 1 اپریل میں ہوا تھا، اور ایک میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے جو گزرا ہے ابھی جولائی اگست، یہ ایک دوسرا سائیکل شروع ہو رہا ہے، ابھی ایک تیسرا بھی آنا ہے، چوتھا بھی آنا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ یہ جا رہا ہے کیپریکارن کے اندر، جو کہ قدرتی رائچے کا 10واں گھر ہے، اور وہ ہے جو آپ نے کام کیے، جو غلط کام کیے ان کا آپ کو اب سیدھا کرنا پڑے گا یا حساب دینا پڑے گا۔ یہ میں مجموعی طور پر سب کے لیے رکھ رہا ہوں۔ دوسری چیز جو جوپیٹر ہے وہ اپنے اون سائن، میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا عدلیہ کو انڈرمائن نہ کیجیے گا، بہت سوچ سمجھ کے بولے، تمام میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں میڈیا بھی آ گیا، اس میں پولیٹیشین بھی آ گئے، اس میں ہر لیول کی چیز آ گئی۔ تو آپ کو عدلیہ آگے تھوڑی سی جو ہے مشکل ضرور ہو سکتی ہے، لیکن عدلیہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کوئی بھی، میں ایک ایڈوائز کر رہا ہوں۔ دوسری چیز دیکھیں، میرے پہ تو میں ہمیشہ سے، فوج ہمارا ایسا ادارہ ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے اس سے اللہ کو ایک کام لینا ہے، تو میں اپنی پاکستان آرمی، وہ میرے اندر ایک چیز محبت بھری ہوئی ہے، میں اپنی فوج سے، ایک آرمی سے ایک محبت ہے۔ میں اپنے ہر ادارے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقتدر ادارے ہوں، ان کی ایک رسپیکٹ کرتا ہوں، اور کرنی چاہیے ہر پاکستانی کو۔ تو اب آگے چل کے جب یہ مارس جائے گا، ابھی تو یہ بیٹھا ہوا ہے راہو کے قریب، راہو چل رہا ہے پاکستان کے پہلے گھر پہ، اور دوسرے میں اس وقت مارس چل رہا ہے۔ پھر اس نے جانا ہے جیمنائی میں، اکتوبر میں ہے میرے خیال میں، اکتوبر کے مڈ میں جائے گا یہ۔ پھر جب یہ وہاں جائے گا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس نے الٹا ہونا ہے، تو اپنے ذہن میں آپ ٹینٹیٹیو ایک ٹائم فریم رکھ لیں، 16 ستمبر سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں ایگریویٹ، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ دوسرے میجر پلانٹ کا اپنا ایک جو ہے اثر آپ کو نظر آئے گا، مگر جب یہ مارس الٹا ہوگا جیمنائی میں تو یہ بہت کچھ چیزیں آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ الٹی چیزیں سیدھا ہونا شروع ہوں گی، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں سیدھی ہو رہی ہیں چیزیں، وہ الٹ ہو جائیں گی۔ دوسرا، اس میں سب سے زیادہ جو مجھے ایک چیز فکر میں مبتلا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ آنے والا دور، مجھے
اللہ اپنا رحم کرے اور اللہ اپنا کرم کرے، کیونکہ میرا پاکستان مجھے مکے اور مدینے کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہاں پہ مجھے عوام کے اندر ایک بہت زیادہ، جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، فرسٹریشن، غصہ اور جھنجھلاہٹ وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس کا ایسٹرولوجیکل ریزن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جب میں کوئی چیز بناتا ہوں تو اس کو کھلاڑی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ذائقے پہ آپ جائیں تو پاکستان کا سب سے زیادہ جو سیارگان کا اجتماع ہے وہ چوتھے گھر میں ہے، اور چوتھا گھر کس سے ہوتا ہے؟ عوام، بھومی یعنی لینڈ۔ اس چوتھے گھر کا مالک، آپ یہ اندازہ لگا لیں، وہ ہے تو مون کے گھر میں، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے الٹا ہو رہا ہے، یعنی ماسس کا، عوام کا۔ تو یہ میں ہر ایک سے درخواست کروں گا، خاص طور پر طاقتور حلقوں سے، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا کام جو آپ کو نظر آ رہا ہو یا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ دیکھیں اس وقت کیا ہے ستاروں کی پوزیشن، کہ ایک پیٹرول بکھرا ہوا ہے، سمجھ لیں زمین پہ پیٹرول بکھرا ہوا ہے، اس پہ صرف تیلی مارنے کی دیر ہے اور چیزیں بھڑک جائیں گی۔ تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، عوام میں ایک فرسٹریشن، ایک غصہ، یہ چیزیں اب بڑھنا شروع ہوں گی۔ اور مجھے ایک چیز جو اس میں بہت زیادہ خائف ہوں میں، کہ ایک تو سیاست، لیکن اب مجھے دو ایلیمنٹ بڑی شدت کے ساتھ ایگریویٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگ دنیاوی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں، میں اسکائی ریالٹیز دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہونے کے امکانات ہیں۔ باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بہتر کرے۔ تو یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ جو سیلاب اور پھر مہنگائی، یہ دو بڑے لیتھل ہو سکتے ہیں آگے چل کے۔ سیاست تو اپنی جگہ، سیاست میں تو جو ہونا ہے، اب دیکھیں لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو سیاست میں تو ویسے ہی گرما گرمی، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اب کشیدگی ہونی ہے سپٹمبر سے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ یہ سب سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر کوئی سوچ رہا ہے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، مجھے تو نہیں لگتا۔ اور آپ دیکھیں میں ڈیسنسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے گفتگو سے کہیں پہ بھی یہ نہ جھلکے کہ میں کسی کا ایک کی طرفداری کر رہا ہوں، دوسرے کو ہدف تنقید بنا رہا ہوں۔ میں جو یہاں دیکھوں گا، کنڈلی دیکھوں گا، سیارگان دیکھوں گا، میں اس کے حساب سے بولوں گا، کیونکہ میرے پروفیشن کا تقاضا ہے میں سچ بولوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ حتمی اور کلی ذات ہے، اور اللہ چاہے تو یہ اس کی نشانیاں ہیں، جتنا جو جس کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کا وہ عطا کردہ ادراک ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے مجھے اچھا ٹائم نظر نہیں آتا۔ میرا ملک ہے، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب مجھے اپنے ملک کی کوئی نیگیٹو چیز بولنی پڑتی ہے تو مجھے اندرونی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو پاکستان تھا، اس کے بعد میں اس پہ بھی آؤں گا جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہونے والے ہیں۔ اب آپ کو آگے چل کے تھوڑے ہی عرصے میں، جو میں نے یہ ٹائم فریم دیا ہے، چائنا اور تائیوان کا سلسلہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیگر ممالک سکین ہو جائیں، اور ادھر سے جو میں کہتا آ رہا ہوں یورپ کا، مجھے موسمیاتی لحاظ سے، غذائی لحاظ سے، اور آپ کا اللہ بھلا کرے جنگی لحاظ سے ڈکلائن نظر آتا ہے۔ فوڈ کموڈیٹی کی میں کب سے باتیں کر رہا ہوں، فوڈ کموڈیٹی کی یعنی غذائی اجناس کی قلت، گندم، مکئی، چنا، دالیں، یہ چیزیں ارزاں ہو سکتی ہیں، شارٹیج ہو سکتی ہے، ان کی سپلائی بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، جو آگے چل کے ٹائم آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ ناراض ہے، وہ زمین کی پیداوار کا ایک مخصوص حصہ برکت اٹھا دے گا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، پوری امت مسلمہ کو۔ تو یہ سیاست کے اندر بہت زیادہ اب آپ کو اگلے یہ جو ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر بھی بہت تبدیلیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو پوزیشن جو آگے چل کے گرہن لگے گا، گرہن کس کو لگ رہا ہے؟
किंग को। किंग कौन है? सन। और सन को जब ग्रहण लगता है तो बादशाह, जो भी, चाहे वो पाकिस्तान का सरबराह मुमलिकत हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं कभी उनके लिए मुश्किलात शुरू हो जाती है। और चूंकि वहाँ केतु जो लिब्रा में पड़ा हुआ है, और राहु तो खैर उसे सामने देख ही रहा है, वो नजरात ऐसी बन रही है, ट्राइन ऐसा बन रहा है कि अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूँ। मैं डराता नहीं हूँ, ना मेरी ये आदत है, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए। तो ये सियासत में ऐसी तब्दीलियां आपको नजर आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, और पूरी दुनिया आगे चल के मुझे मुतासिर होती नजर आ रही है, और ये खित्ता भी मुतासिर होता नजर आ रहा है। और वो यूक्रेन वाला, जब मैंने कहा था, लोग कह रहे थे मसल शोइंग हो रही है, पुतिन कुछ नहीं करेगा, उस पर मैंने डेट दी थी कि ये धनिष्ठा निश्चितर के अंदर सटन जा रहा है, और कुछ ऐसी नजरात बन रही हैं कि इन तारीखों में पुतिन साहब अटैक कर देंगे यूक्रेन पे। चीजें अब कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। और एक बात जो मैं बोलता रहा हूँ, जब मैंने एयरवाई न्यूज़ पे ही कहा था 2019 में कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहा है 2020 में, और आने वाले 7 साल बड़े टफ होंगे दुनिया के लिए। इकोनॉमी का रिसेशन, कोई नया बीमारी आएगी, कोई ऐसा जरसूमा आएगा जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करते, वो आप लोगों ने देख लिया। और 22, मैंने कहा जो टाइम गुजरेगा उसमें शिद्दत आती जाएगी, और आने वाले 5 साल जो 2027 तक मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े टफ होने जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, गल्फ में भी आपको प्रॉब्लम नजर आएंगे, और आपको दीगर ममालिक में भी नजर आएगा। और एक बात आपसे और अर्ज की थी बहुक्म अल्लाह कि ट्रम्प जो सोए में जब जून में बनाया था, मैंने कहा जुलाई में, अगस्त में वो बेदार होते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में अलग प्रॉब्लम आ रहे हैं, नेचुरल क्लैमिटी, डिजास्टर, और अमेरिका की अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुस्तकबिल में खराब होने जा रही है। जो ये 2022-23 ये सिलसिला अब चलेगा। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेंसिटिव और बड़ा डिसाइसिव टाइम है। अब मैं इन शॉर्ट एक बात कह देता हूँ, मैंने उसको जुमले में कहा है कवा के कुछ नजर आते हैं कुछ। बात यह है, ये सैटर्न अभी रहेगा कैप्रिकॉर्न में, अक्टूबर में जाके ये सीधा होगा, फिर ये एक्वेरियस में जब जाएगा फिर दीगर हालात बनेंगे। तो ये जो काम उल्टे हुए या जो कामों को सही नहीं किया गया, उन कामों पर ये जाके अपना अकाउंटेबिलिटी करेगा। और जो लोग सोच रहे, एक होती है देखें लोगों की प्लानिंग, मंसूबाबंदी, और एक होता है हुक्म रब्बी। तो जो अल्लाह ताला, जितना मुझे अल्लाह ने इदराक दिया, वो चीज़ें उल्टी या रिवर्स हो सकती हैं, जो आगे चल के मुझे हालात नज़र आ रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलर आ जाता हूँ, जो आप लोगों के जहनों में, बहुत से लोगों के जहनों में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये कहते हैं मुझसे, या हुमायूं भाई इमरान खान साहब के लिए बताएं, इमरान खान साहब के लिए। तो ये इमरान खान साहब का जायचा मैं निकाल लेता हूँ ताकि कोई इबाहम ना रहे, और बाकी तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अब तक जो मैंने सारी बातें जो बताई हैं वो 2021 के दिसंबर से लेके वो इसी जायचे के तहत बनाई है। देखिए, इमरान खान साहब का जायचा जो है ना, इसमें कुछ प्लैनेट का बड़ा अजीब खेल हुआ है। इमरान खान साहब का जो मेरे पास अवेलेबल जायचा है, जिस पर मैं बनाता हूँ, गजकेसरी हो, जुपिटर मून के साथ आइडियली पड़ा हुआ है। उनकी कुछ लोग कुछ लगन लेते हैं, मैं कुछ और लगन लेता हूँ, उनका एसेंडेंट। दूसरा, वीनस उनकी आइडियल पोजीशन पे पड़ी हुई है। फिर उनका मरकरी एग्जॉल्टेड पड़ा हुआ है, सन उनका आइडियल पड़ा हुआ है, उनका सैटर्न भी 2 उसके घर पड़ा हुआ है। और देखें, सियासत में 2 प्लैनेट का बड़ा किरदार होता है। एक, ये चीज़ समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी जानने वालों के लिए बता रहा हूँ, सैटर्न की पोजीशन, केतु की पोजीशन, उसमें क्या कुव्वत है, उसमें ताकत कितनी है, वो अपनी एनर्जी को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके लिए हम देखेंगे मार्स।
اور ان کا مارس بہت پیدائش میں اسٹرانگ پڑا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے اب دیکھیں، کیونکہ ان کے بہت سارے کیسز عدلیہ میں چل رہے ہیں، زیر سماعت ہیں، اور سب جوڈس مسئلوں پہ نہیں بولتا میں، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر تقاضے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں عدالت میں زیر سماعت ہوں ان کے اوپر اظہار رائے نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے، جو بھی تھوڑے پڑھے لکھے ہیں۔ تو بات یہ، اب اس کو ایک طرف ہٹا دیجیے کہ عمران خان صاحب پہ فورن فنڈنگ بھی ہے، عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ بھی ہے، عمران خان صاحب پہ دہشت گردی کا بھی ہے، وہ تمام مقدمے اپنی جگہ، وہ کیسے بنتے ہیں، کیا کس نے بنایا، کیوں بنایا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ اب میں یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذائچے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے، خان صاحب اپنی لائف اور اپنی صحت کا آج کل خاص خیال رکھیے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی گاڑی کے اوپر پرابلم ہوا تھا، جو ان سے آگے یا پیچھے چل رہی تھی، مجھے یاد نہیں اچھی طرح، اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بچانے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، یہ خالصتاً آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، تیرا حافظ بھی وہی ہے، تیرا مالک بھی وہی ہے، تیرا رازق بھی وہی ہے، تو پھر اس پہ بھروسہ کر۔ یہ اسلامی لحاظ سے یہ بات ایک ہے، لیکن اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، میں اپنی بات دہراتا ہوں۔ جب میں ہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے خان صاحب کے بحکم اللہ میرے پنجن پاک کے صدقے ہٹنے کا بتایا تھا۔ کب بتایا تھا؟ 31 دسمبر یا 30 دسمبر کو ARY نیوز پہ۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تھا، تو میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا 25 یا 26 اپریل کو، جس میں نے کہا تھا کہ 28 اپریل کے بعد عمران خان صاحب کا پھر وہ عروج کا دور شروع ہو رہا ہے اور ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پھر میں نے جون میں بنایا تھا، تو میں نے کہا تھا جولائی میں جب آ رہے تھے وہ جو انتخابات ہوئے تھے پنجاب کے حلقوں میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا، رب العزت کی طرف سے مقبولیت ان کی اس وقت آسمان پہ جا رہی ہے، اور یہ ایک وہ سائیکل شروع ہو گیا ہے کہ جو ان کو عزت اور مقبولیت دے گا۔ اب یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ اب عمران خان صاحب کے لیے جو وقت چل رہا ہے، دیکھیں عالم الغیب اللہ ہے، حتمی ذات اللہ کی ہے، کلی ذات اللہ کی ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکے۔ ہاں، دعاؤں سے، وظائف سے، خیرات سے، صدقوں سے آتی ہے تبدیلی، وہ تقدیر معلق کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو بات یہ، مجھے نہیں معلوم، الیکشن تو ابھی دیکھیں سیلاب کی کیفیت ہے، الیکشن تو جب ہوں گے تب ہوں گے جب دیکھا جائے گا کون کون امیدوار ہے۔ اب میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی، جو سوچ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، ہوتا کیا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے باوجود، یہ آج میری بات لکھ لیجئے گا، جو ان کی مقبولیت کا گراف اٹھا ہے اٹھتا ہی جائے گا۔ صرف میں نے کیا بات کہی، ان کو زندگی کی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے یہ دور کے اندر، اور مستقبل میں ان کے پلانٹ جو ہیں، جو ان کی دشا اور جو ٹرانزٹ کے اندر موومنٹ بن رہی ہے، آپ میری ان باتوں کو ریکارڈ پہ رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا۔ آپ یہ دیکھیے گا ایک دم کیا ایسا بوسٹر لگ جائے گا۔ ابھی آج کے حالات میں دیکھیں تو ان کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں۔ ان کے ذائچے کے اندر میں ایک بات کہتا تھا کہ دھرم کرم یوگ بنا ہوا ہے، اس کو دھرم کرم یوگ کو آپ کی آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں۔ ایک ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے، غیبی امداد من جانب اللہ، وہ ہے کنڈلی میں موجود۔ اور اس بندے کے ذائچے میں ایک چیز ہے، جتنا آپ پریشر میں یا جتنا آپ اس بندے کو ہاٹ واٹر میں ڈالیں گے، اتنی شدت کے ساتھ باؤنس بیک کریں گی چیزیں۔ یہ ان کی کنڈلی میں موجود ہے، یہ کوئی میں اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں کر رہا۔ جب میں ARY پہ میں نے کہا تھا، اگر آپ یاد کریں 2008 میں نے کہا تھا PP آئے گی، BB نہیں آئیں گی، وہ آپ نے دیکھا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کا جو ہے پریزیڈنٹ شپ اپنی ٹرم پوری کر کے ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور
16 یا 17 میں جب پاناما آیا تھا، میں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب پرابلم آ رہے ہیں اور ان کی سیاست کے لیے مسائل پیدا ہونا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھا، وہ ٹویٹر ٹرینڈ چلا تھا اس وقت. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے پلانٹ کی، نون لیگ کے لیے مرکری، سیٹرن پلس جوپیٹر، وہ اچھا نہیں چل رہا. ان کے لیے مسائل، ایک تو صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، دوسرا یہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہوں گے، جو میرے پاس ڈاٹا اویلیبل ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں، کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب ARY نیوز پہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح جا سکتے ہیں، تو جو قرۂ فعال ہے وہ نکلے گا پہلے نمبر پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، نام کے حوالے سے میں نے کہا تھا. اس وقت جب یہ ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا میں ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ جتنی جلد ہو سکے الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہوا اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا، وہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. اب میں نے کہا تھا ورنہ نون لیگ اپنے اوپر کلاڑی نہیں مارے گی بلکہ کلاڑے پہ پاؤں مارے گی، یا کلاڑا پاؤں پہ کلاڑا مارے گی. آپ دیکھ لیجئے آج کل کے حالات، ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، آج کی باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو یہ جو کچھ ہوا، اگر اس وقت الیکشن کرا دیتے اور نواز شریف صاحب آ جاتے پاکستان، تو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملنا تھا. ایک غلطی انسان کو اپنے مقصد سے یا تو دور کر دیتی ہے یا مقصد کو خراب کر دیتی ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن بہرحال ان کے فیصلے تو جس کا جو حق ہے وہ کرے. میں تو بول ہی سکتا ہوں اور ایڈوائز دے سکتا ہوں. تو یہ آگے چل کے مجھے فیوچر میں پاکستان کی مرکری کی دشا، انتردشا، یہ ہماری وینس کی دشا چل رہی ہے جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ مارگیش دشا کہلاتی ہے، اچھا پلانٹ نہیں ہے یہ. اور یہ ختم ہو رہی ہے 2000 کسی کے وہ انامشے کی وجہ سے، کسی کے پوائنٹ آف ویو سے 2026، کسی کے 2027، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اب اس میں جو انتردشا چلے گی، یا آپ کہہ لیں کسی حساب سے چل رہی ہے، وہ مرکری کی. اور مرکری جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کسی چیز کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. ابھی کچھ مد و جزر کی کیفیت، ابھی کچھ کہ اب یہ ہو جائے گا اور امیڈیٹ سچویشن تبدیل ہوگی، اب یہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز، یہ ہمارے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، ہم کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے. پلس آج ایسٹرالوجی کے، ویدک ایسٹرالوجی کے جاننے والوں کے لیے سمجھ لیں ایک لیکچر ہوگا جو راہو کی اور مارس کی پوزیشن چل رہی ہے. آپ کو غیر ملکی دباؤ، انٹرنیشنل پریشر مختلف حوالوں سے آتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کس صورت میں آتے ہیں وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ساری کیفیت، یہ جو ٹائم فریم میں نے آپ کو دیا ہے سپٹمبر ٹو، ویسے تو میں نے کہا مارچ تک، لیکن چلیں اس کو پریسائز کر کے آپ دسمبر تک رکھ لیں، لیکن مارچ تک رکھیں کیونکہ پلانٹ کی موومنٹ اس دور مارچ تک چلتی رہے گی، اوپر نیچے، پھر اور دور ہے. اور دنیا اب انسرٹینٹی کی طرف جائے گی. اب کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھ کے چلے. اب یا تو ٹیبل کے اس طرف یا ٹیبل کے اس طرف. تو یہ چیزیں ہوں گی. اب میں اتنا کچھ بول چکا ہوں آپ کو وضاحت کے ساتھ. اور ایک بات بول دوں، آپ کو بہت سی سیاسی پارٹیوں میں کچھ تھوڑا سا اختلاف یا ود ان دا پارٹی کوئی ٹوٹ پھوٹ بغاوت یہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. مگر میں نے اس میں آپ کو عمران خان صاحب کے لیے بھی کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہہ دیا، ظاہر بہت بڑے لیڈر ہیں. اور آگے چل کے مجھے بہت سارے پارٹیاں، بہت سارے لیڈر جو ہیں ان کے حالات مخدوش نظر آتے ہیں. تو خواتین و حضرات،
ایک تمیز، ایک شائستگی اور ایک بیریئر میں رہتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ صورتحال بنائی. ویڈیو کافی طویل ہونے لگی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے گا. اب میری دعا ہے وہ یہ کہ میرے رب میرے پاکستان کے اوپر ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے، اور میرے پاکستان کے اوپر جو اس وقت میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں ایک مشکل وقت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نبرد آزما ہو کے سرخ رو ہو کے نکلنے کی ہمیں قوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں پر اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری فوج پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جو سیاستدان یا جو لوگ اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان پہ اللہ اپنا کرم کرے، اور جو پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے. یہ میری دعا ہے. آپ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. ایک اپنے مذہب پہ، دوسرا اپنے وطن پاکستان پہ، تیسرا اپنی افواج پاکستان پہ. کیونکہ پہلا تو ہے ہی ہے، یہ 2 ایلیمنٹ اس پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ جڑ کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لینے وہ میرے رب کو معلوم ہے. لیکن جو میرا علمی اندازہ ہے وہ مجھے بہت کچھ محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اتنا بولنا چاہیے جتنا لوگوں کو ہضم ہو جائے. تو خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور اس کا کوئی لمحہ مس نہ کریے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.